بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ جوہری پلانٹ سے کیمرے ہٹانا ایران کو عالمی سطح پر تنہا کر دے گا، امریکہ کی ایران کو دھمکی۔ امریکی اور چینی وزرائے دفاع کی سنگاپور میں ملاقات، تائیوان معاملے پر اختلافات برقرار۔ بی جے پی عہدیداروں کے گستاخانہ بیانات کے خلاف بھارت میں زبردست مظاہرے۔ اسرائیل کا شام کے ایئرپورٹ پر میزائل حملہ، پروازیں معطل۔ سری لنکا کو سنگین انسانی بحران کا سامنا ہو سکتا ہے، اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا۔ برطانیہ میں پیٹرول کی قیمت 17 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ سابق صدر پرویز مشرف کی طبیعت ناساز، اہل خانہ کی دعا کی اپیل۔ عوام اور کاروبار دشمن بجٹ مسترد کرتے ہیں، سابق وزیر اعظم عمران خان۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے ایران کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جوہری پروگرام کی نگرانی کرنے والے کیمروں کو ہٹانے سے ایران عالمی سطح پر تنہا ہو جائے گا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے ایران کی جانب سے جوہری پروگرام کی نگرانی کرنے والے ادارے کے 27 کیمروں کو جوہری پلانٹ سے ہٹانے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان اقدامات سے 2015 کے 6 افریقی جوہری معاہدے کی ممکنہ بحالی کھٹائی میں پڑ سکتی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کا یہ اقدام اسے دنیا بھر میں اقتصادی اور سیاسی طور پر تنہا کر دے گا۔ یہ راستہ چن کر ایران نے نیوکلیر بحران میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب ایران اور امریکہ کے درمیان 2015 کے جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے مذاکرات تعطل کا شکار ہیں۔ اس معاہدے سے امریکہ 2018 میں نکل گیا تھا جب ڈونلڈ ٹرمپ ملک کے صدر تھے۔ امریکہ میں آنے والی نئی حکومت کے سربراہ جو بائیڈن نے ایران کے ساتھ جوہری معاہدے میں واپسی کے لیے بات چیت کا آغاز کیا ہے، تاہم اب تک کوئی پیش رفت سامنے نہیں آ سکی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ اور چینی وزرائے دفاع کی سنگاپور میں ملاقات، تائیوان معاملے پر اختلافات برقرار۔ سنگاپور میں امریکہ اور چین کے وزرائے دفاع کے درمیان براہ راست ملاقات ہوئی۔ خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق تائیوان کے معاملے پر دونوں فریقین کے اختلافات برقرار رہے۔ چینی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ امریکی ہم منصب کے ساتھ بات چیت اچھے انداز میں ہوئی۔ اس حوالے سے چینی وزیر دفاع نے مزید بتایا ہے کہ چینی وزیر دفاع نے تائیوان سے متعلق بیجنگ کے واضح موقف کا اعادہ کیا۔ چینی وزیر دفاع کے مطابق وزیر دفاع نے واضح کیا ہے کہ چین تائیوان کی آزادی کی کسی بھی سازش کو ناکام بنا دے گا اور چین ملکی اتحاد کو مضبوطی سے برقرار رکھے گا۔ اس ملاقات میں امریکہ نے چین سے تائیوان کے معاملے پر عدم استحکام پیدا کرنے والے اقدامات سے گریز کرنے کا مطالبہ کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہندوتوا بی جے پی عہدیداروں کے گستاخانہ بیانات کے خلاف نئی دہلی اور بھارت کے کئی دیگر حصوں میں زبردست احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق لوگوں نے نماز جمعہ کے بعد نئی دہلی، لکھنؤ، پریاگ راج، دیوبند، مراد آباد اور بھارت کے دیگر شہروں میں مظاہرے کیے اور اسلام کے حق میں نعرے لگائے۔ مظاہرین گستاخانہ بیانات سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے پر بی جے پی کی ترجمان نوپور شرما اور نوین جندال کی گرفتاری کا مطالبہ کر دیا۔ دہلی انصاف کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا نے پارٹی کے ترجمان جریدے پیپلز ڈیموکریسی کی تازہ ترین اشاعت میں کہا ہے کہ نوپور شرما کے گستاخانہ بیانات نے بی جے پی حکومت کے ہندوتوا ایجنڈے کو ظاہر کیا ہے۔ اداریے میں کہا گیا ہے کہ حقیقت میں اسلاموفوبیا بی جے پی کے ہندوتوا نظریے سے جڑا ہوا ہے اور مسلم مخالف بیان بازی بی جے پی کے سرکاری موقف کا حصہ ہے۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی طیارے نے شام کے ہوائی اڈے پر میزائل داغ دیے جس سے رن وے اور عمارت کو شدید نقصان پہنچا، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ شامی حکومت کی حمایت یافتہ اخبار الوطن کے مطابق اسرائیل نے دارالحکومت دمشق میں ایئرپورٹ پر میزائل حملہ کیا ہے۔ حملے میں ایک شخص زخمی ہوا جبکہ رن وے اور ہوائی اڈے کی عمارت کو نقصان پہنچا۔ اخبار میں شائع ہونے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شام کے فضائی دفاعی نظام نے بروقت رد عمل دیتے ہوئے کئی میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کر دیا، تاہم چند میزائل ہدف تک پہنچنے میں کامیاب رہے۔ حکومتی سطح پر ایئرپورٹ پر میزائل حملے سے متعلق کچھ نہیں بتایا گیا، تاہم تمام پروازوں کو بغیر کوئی وجہ بتائے معطل کر دیا گیا اور ایمبولینسوں کو ہوائی اڈے کی جانب جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ادھر شام میں انسانی حقوق کی مانیٹرنگ کرنے والے برطانوی ادارے سیرین آبزرویٹری نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی میزائلوں نے ایئرپورٹ کے نزدیک لبنان کی شیعہ عسکری تنظیم حزب اللہ کے اسلحہ ڈیپو کو بھی نشانہ بنایا۔ ادارے نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ اسرائیلی حملے میں متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں جن کی تعداد کی تصدیق نہیں ہو سکتی، تاہم ہسپتال میں 10 سے زائد زخمیوں کو لایا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مالی بحران کے باعث سری لنکا کو سنگین انسانی بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ شدید اقتصادی اور سیاسی بحران سے دوچار سری لنکا کو سنگین ترین انسانی ہنگامی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کی تنظیم برائے انسانی امور کے ترجمان نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا ہے کہ سری لنکا میں شدید معاشی بحران ایک سنگین انسانی بحران میں تبدیل ہو سکتا ہے، جہاں پہلے ہی لاکھوں افراد کو فوری امداد کی ضرورت ہے۔ ترجمان اقوام متحدہ نے مزید بتایا ہے کہ سری لنکا کے سنگین انسانی بحران کے شکار ہونے کے خدشے کے پیش نظر ضروری اقدامات کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جا سکے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ برطانیہ میں پیٹرول کی قیمت 17 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ برطانیہ کے مختلف علاقوں میں فی لیٹر پیٹرول کی قیمت 506 روپے سے زیادہ بڑھا دی گئی ہے، جبکہ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 515 روپے سے تجاوز کر چکی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے پر برطانوی شہریوں کا کہنا ہے کہ اس صورتحال میں گاڑی سڑک پر لانا ناممکن ہو گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ برطانیہ میں اس وقت پیٹرول کی قیمت 17 سال کی بلند ترین سطح پر ہے، جس کے باعث فیملی کار میں پیٹرول فل کروانے کی قیمت پہلی بار 100 پاؤنڈ سے تجاوز کر چکی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی طبیعت ناساز ہو گئی، اہل خانہ کی طرف سے دعا کی اپیل کی گئی ہے۔ سابق صدر پرویز مشرف گزشتہ 3 ہفتوں سے دبئی کے ایک ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ اہل خانہ نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے اپیل کی ہے کہ ان کی صحت یابی کے لیے خصوصی دعائیں کی جائیں۔ خیال رہے کہ سابق صدر پرویز مشرف کافی عرصہ سے دبئی میں مقیم ہیں۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی حکومت کے پیش کردہ بجٹ کو مسترد کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کردہ بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کے عوام اور کاروبار دشمن بجٹ کو مسترد کرتے ہیں۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ حکومت کا پیش کردہ وفاقی بجٹ افراط زر اور اقتصادی ترقی کے مفروضوں پر مبنی ہے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حساس قیمتوں کا انڈیکس آج 24% تک جا پہنچا ہے، جبکہ اعداد و شمار سے واضح ہے کہ مہنگائی کی شرح 25 سے 30% ہوگی۔ شرح سود بڑھنے سے معاشی ترقی رک جائے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ مہنگائی عام آدمی کو تباہ کر دے گی۔ ہمارے دور میں کی گئیں انقلابی ٹیکس اصلاحات روکی جا رہی ہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق عمران خان کا کہنا تھا کہ صحت کارڈ اور کامیاب پاکستان جیسے غریب دوست اقدامات ختم کیے جا رہے ہیں۔ پرانے پاکستان کا غیر تصوراتی بجٹ قوم کو مزید بوجھ اور مشکلات میں مبتلا کر دے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔